بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اب آج سے ہم یوں سمجھیں کہ مختلف جو رسائی ادب ہے جس میں سوز، سلام، مرثیہ، نوحہ، ودا، ماتم، جو مختلف اصناف ہیں جس کو رسائی علماء نے مخصوصاً اردو زمانے میں، یعنی اگر اردو کی عمر ہم پہلے صاحب دیوان شاعر محمد قلی قطب شاہ سے لیں یا جو ہماری پہلی نوسرہار سے لیں جو تقریباً 500-600 سال ہوتی ہے، تو اس رسائی ادب میں، اس کربلائی لٹریچر میں عقیدے کے ساتھ ساتھ جو چیز اس میں پیوست ہے وہ سب کانٹیننٹ کی، بر صغیر کی تہذیب ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جب محرم آتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بر صغیر پورا عزادار ہو چکا ہے۔ ہر ایک طریقے سے ہر ایک شخص اس میں انوالو ہوتا ہے، کوئی سبیل بنا کر کہ پانی پلاتا ہوا، کوئی شربت پلاتا ہوا، کوئی آپ کے شریک ہوتا ہوا، کوئی لنگر کھولتا ہوا۔ تو آج سے ہم مختلف چیزوں پر گفتگو کریں گے، اور جیسا میں نے کہا کہ کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے تو زیادہ تر میر انیس پر تو بات ہوتے رہتی ہے، لیکن مرزا دبیر پر بھی جو آسمان مرثیہ کے اور آسمان رسائی ادب کے سورج اور چاند ہیں، انیس اور دبیر، جن سے ہم بیشتر جو کہتے ہیں، دبیر نے کہا تھا کہ وہ نظم پڑھوں کہ بزم رنگی ہو جائے۔ یہ لوگ اعلیٰ پیمانے کے اور بہت ہی ہائی لیول کے شاعر ہیں۔ وہ نظم پڑھوں کہ بزم رنگی ہو جائے، ایک نعرہ آفرین و تحسین ہو جائے۔ تو ہر ایک شخص جو ہے کہے آفرین، واہ واہ کیا بات کر رہے ہیں، تحسین، ایک نعرہ آفرین و تحسین ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ جھڑتے ہیں دہن سے پھول لفظوں کے عوض، یعنی میرے منہ سے الفاظ کی جگہ پھول جھڑتے ہیں، جھڑتے ہیں دہن سے پھول لفظوں کے عوض، یا آئے سخن چین تو گلچین ہو جائے۔ اور اگر کوئی سخن چین ہے جو جیسے پھولوں کو چنتا ہے، اس طریقے سے اگر کوئی یہاں پر ایسا شخص ہو جو زبان کو چننا چاہتا ہے کہ کتنے خوبصورتی سے یہاں پر زبان کے الفاظ استعمال ہوں، تو جیسا آپ جاتے ہیں ایک باغ میں اپنے دامن میں پھولوں کو چننے کے لیے، اس کو گلچین کہتے ہیں۔ یا آئے، دیکھ رہے ہیں آپ کے کس طریقے سے، یا آئے سخن چین تو گلچین ہو جائے، تو یا بلبل صدرہ شور تحسین ہو جائے، پھل نقطے پھول لفظ طوبہ مصرے۔ مرزا دبیر کی شاعری مشکل اس وجہ سے بھی ہے کہ اس میں جو تشبیہات ہیں، جو سملیز ہیں، جو استعارات ہیں، جو میٹافورس ہیں، جو الفاظ کا تلمیحات جو ہیں، تو یہ ایلیگوریز وغیرہ جو اس میں استعمال ہوتے ہیں، تو اس سے مصرع سمجھنے کے لیے ذرا وقت لگتا ہے۔ پھل نقطے، یہ جو اسکرپٹ ہے اس میں جو نقطے ہیں وہ فروٹ نظر آتے ہیں۔ پھل نقطے پھول لفظ طوبہ مصرے۔ طوبہ کیا ہے؟ یہ ایک درخت ہے جو بتایا گیا ہے کہ میدان حشر میں
جس کے سائے میں نیک لوگ رہیں گے، اس کو کہتے ہیں شجر طوبہ۔ تو پھل نقطے، پھول لفظ، طوبہ مصرے، فردوسی اگر آئے تو گلچین ہو جائے۔ اگر یہاں پر فردوسی جو اتنا بڑا آپ کے شاعر ہے، اگر وہ بھی آ جائے تو وہ خود بخود آپ کے جو ہے اس کے پھل، اس کے پھول چننے لگے۔ اے دبدبے نظم دو عالم کو ہلا دے۔ نظم کیونکہ مرثیہ ہو یا سلام ہو، یہ رزمیہ نظم ہے، یہ ویر رس ہے۔ جیسا ہمارے پاس شانتی رس ہے جس میں امن اور شانتی کی بات ہوتی ہے، جس میں امن اور محبت کی بات ہوتی ہے، اسی طریقے سے جس نظم میں گفتگو ہوتی ہے جیسے جنگ و جدال کی، شجاعت کی، ہتھیار کی، گھوڑے کی، تلوار کی، اس کو ویر رس کہتے ہیں۔ اس کو آپ کے جو ہے یعنی یوں سمجھے کہ رزمیہ کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اے دبدبے نظم دو عالم کو ہلا دے، میرے مصروں میں وہ دبدبہ ہے کہ میں پورے دونوں عالم کو، دنیا کو ہلا دے رہا ہوں۔ اے دبدبے نظم دو عالم کو ہلا دے، اے تنتنے تبا جزو کل کو ملا دے، اے معجزہ فکر فصاحت کو جلا دے، اے زمزمہ نطق بلاغت کو صدا دے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں دبیر جو اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، کس فرض کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ حضرت عباس کی جو میدان میں آمد ہے، دبیر کس طرح سے کہہ رہے ہیں، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ رن ایک طرف، چرخ کہن کانپ رہا ہے، ہر خسر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، دیکھ رہے ہیں شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ یہ جو دبدبہ ہے دبیر کے مصروں میں، یہ شجاعت حضرت عباس کا مظاہرہ ہے۔ اسی وجہ سے 107 سال پہلے ہیرا لال شیدا نے، جو اس زمانے میں برٹش امپائر میں بلوچستان یونیورسٹی کے فارسی اور اردو کے پروفیسر تھے، انہوں نے لکھا تم اپنے مبلغ علم کو بڑھاؤ، اپنی ایجوکیشنل اسٹیٹس کو ترقی دو، تم دبیر کو مت گھٹاؤ، دبیر کو سمجھنے کی کوشش کرو، کیونکہ دبیر سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہو۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر قصر سلاطین زمن، یعنی ہر ایک جو حکمراں آج کی دنیا میں ہے، these kings which are living in their palaces، ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، لرزتے ہیں شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو، یہاں پر ایک تلمی ہے، جانتے ہیں یہ اسی کا بیٹا ہے جس کی تلوار آپ کے جو ہے جب خیبر میں چل رہی تھی تو جبریل کے پر پر آ کر رک گئی تھی۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ رسائی ادب سے اگر ہم استفادہ نہ کریں تو ہم کو کتنا نقصان ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس محترمہ روپ کماری جو پنڈت، کشمیری پنڈت گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں اور جو فارسی میں منشی کامل تھیں، جو اردو، فارسی اور انگریزی تینوں زبانوں پر آپ کے مہارت رکھتی تھیں۔ 1935 تک تو ان کے اشعار ملتے ہیں اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد سے ان کی ہمارے پاس پوئٹری نہیں ہے۔ عجیب، روپ کماری کو شہزادی فاطمہ سے محبت تھی اور وہ ساخی نامے میں، تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ایک ایسی شاعرہ
وہ شاگرد تھیں نجم آفندی کی بھی، اور وہ شاگرد تھیں فضل اللہ سپہری کی بھی۔ تو دیکھنا یہ ہے، وصف جس بی بی کا قرآن میں بھگوان کرے، اس کی تعریف بھلا کیا کوئی انسان کرے۔ کچھ شعر میں سنانا چاہتا ہوں تاکہ معلوم ہو کہ یہ غم جو ہے، جانتے ہیں آپ، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ آپ کو معلوم ہے کہ برجنات پرشاد مخمور لکھنوی نے کہا تھا، وفا کی راہ چلتے ہیں وفا کی روشنی والے، کلام حق بھی پڑھ لیتے ہیں آیات جلی والے، مسلمان تو نہیں ہیں ہم مگر اتنا سمجھتے ہیں، در جنت سے واپس آ نہیں سکتے علی والے۔ اپنے آپ کو علی والے، اپنے آپ کو محمد والے، اپنے آپ کو جو ہے عشق والے یہ بتاتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہے نور کا مرکز، وشوناتھ پرشاد ماتھر لکھنوی۔ دیکھیے، میں چند شعر سنانا چاہتا ہوں روپ کماری کے شعر سنانے سے پہلے، یہ بتانے کے لیے کہ روشنی حسین کی کہاں کہاں پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ کوئی ہے نور کا مرکز، کوئی ہے شعلہ نار، کسے چنیں گے مسلمان رہنما کے لیے؟ علی کا روضہ اگر دیکھتے ہیں ہم ماتھر، ہمارے بھی ہاتھ بھی اٹھ جاتے ہیں دعا کے لیے۔ علی کا روضہ اگر دیکھتے ہیں ہم ماتھر، ہمارے ہاتھ بھی اٹھ جاتے ہیں دعا کے لیے۔ یوگندر پال صابر کہتے ہیں، تیر و شمشیر نہیں نقش و نگار اسلام۔ یہ اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ اسلام جو ہے آپ کے تلوار سے پھیلا ہے۔ دیکھیے یوگندر پال صابر کیا کہہ رہے ہیں، تیر و شمشیر نہیں نقش و نگار اسلام، صبر شبیر میں ہے اصل وقار اسلام۔ وہ حسین کے کیریکٹر میں ہے کہ 6 مہینے کے بیٹے کو اٹھا کر تیر لگتا ہے تو خیمے میں واپس ہو جاتے ہیں۔ دوش احمد کی سواری کا عوض شہ نے دیا، اپنے کاندھے پہ اٹھائے رہے بار اسلام۔ ضروری نہیں ہے جس طریقے سے گفتگو کی گئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں بنارسی لال ورما کہتے ہیں، لوگ اب عقل کے قائل ہیں نہ تدبیر کے ہیں، حر کی تقدیر کے یا پھر میری تقدیر کے ہیں، آگ دوزخ کی جلائے گی مجھے کیا ورما، میرے سینے پہ نشہ ماتم شبیر کے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شورا جو مسلم بھی نہیں ہے، جو اس پر اعتقاد بھی نہیں رکھتے، لیکن اس پر ضرور اعتقاد رکھتے ہیں کہ انسانیت کا کام حسین کر رہے ہیں۔ کربلا انسانیت کا شاہکار ہے، کربلا انسان کو انسان بناتی ہے۔ اسی لیے وشوناتھ ماتھر نے کہا تھا، اگر غم اور غمخواری نہ ہوتی، اگر غم، یہ کربلا کا غم اور غمخواری نہ ہوتی، حسین اتنی تو بیداری نہ ہوتی، سمجھتا کون مفہوم شہادت اگر تیری عزاداری نہ ہوتی۔ 1300 برس بعد بھی تاثیر وہی ہے۔ تو یہ اشعار جو ہم پیش کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، باوا کرشن مغموم کہتے ہیں، باوا کرشن مغموم سے آج سے 30 سال پہلے میں نیو یارک میں مل چکا ہوں۔ وہ تشریف لائے تھے، ربائی گو عمدہ شاعر، 1200 سے زیادہ رباعیات ان کی اس وقت مطبوعہ شکل میں ہے۔ کون جانتا ہے، یعنی یہ کیا اردو کا المیہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا عمدہ ترین شاعر ہے جس نے 1200 سے زیادہ آپ کے رباعیات لکھی ہیں، باوا کرشن مغموم، اور ہم اس کے نام سے تک واقف نہ ہو۔ دیکھتا ہوں دل کے آئینے میں تصویر حسین، باوا صاحب کہتے ہیں، مغموم کہتے ہیں، دیکھتا ہوں دل کے آئینے میں تصویر حسین، روشنی بخش چراغ جاں ہے تنویر حسین۔
روشنی بخشے چراغ جاں ہے، یہ ہماری جان کا جو چراغ ہے اس کو روشنی دیتا ہے۔ اگر حسین کا درد نہ ہو، اگر حسین کی فکر نہ ہو، اگر حسین کا تحور نہ ہو، اگر حسین کا وہ اعتقاد نہ ہو تو دل میں ہمیشہ تاریکی رہے۔ روشنی بخشے چراغ جاں ہے تنویر حسین، اس طرف ساونت غازی مرد میدان سرفروش، کربلا میں حق و باطل کی جنگ ہے، لشکر دونوں طرف ہیں۔ اس طرف ساونت بہادر سپاہی، غازی مرد میماں، اس طرف ساونت غازی مرد میدان سرفروش، اس طرف ناحق شناس وہ ناسپاس و کینہ کوش، کمینے اس طرف ہیں، اس طرف آپ کے ناسپاس ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی کس طریقے سے بات گفتگو کر رہے ہیں، یہ ہے۔ اور جناب لالا دگمبر پرشاد گوہر دہلوی کہتے ہیں یہ جو عزاداری ہے، یہ جو رسائی ادب ہے، یہ جو پیغام حسینیت ہے، یہ جو عزت کی زندگی گزارنے کا مخصوص نہ محکوم نہ سرور کے لیے ہے، مسرور نہ مجبور نہ مستر کے لیے ہے، تخصیص نہ ہندو کی نہ مسلم کی ہے، اس میں شبیر کا پیغام جہاں بھر کے لیے ہے۔ شبیر کا پیغام صرف آپ کے جو ہے ایک فرقے کے لیے یا ایک قوم کے لیے نہیں ہے، تخصیص نہ ہندو کی نہ مسلم کی ہے، اس میں شبیر کا پیغام جہاں بھر کے لیے ہے۔ یہی ہے رسائی ادب کی معنویت، یہی لیے اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ کربلا کی جو نظم ہے، جو کربلا کے واقعات کا جو لٹریچر ہے، دس از ناٹ جسٹ اسپیسیفک فار مسلمس یا کسی فرقے مسلم کے۔ یہ غلط ہے کہ مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین، ہر دکھے دل کے، ہر دکھے دل کے، ہر مظلوم کے، ہر دکھے دل کے زمانے میں سہارے ہیں حسین۔ اس نبی زادے کی قربانی تھی ایسی ورما، آج ہندو بھی یہ کہتے ہیں ہمارے ہیں حسین۔ رگ رگ میں تیری خون شہادت ہے اے حسین، تیرے عمل میں عکس نبوت ہے اے حسین، قائم نماز تیری بدولت ہے یا حسین۔ یہ جو نمازیں ہو رہی ہیں، یہ جو اذانیں ہو رہی ہیں، قائم نماز تیری بدولت ہے اے حسین، تیری جبین لوح شریعت ہے حسین۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے جو کوئی خاص فرقے کے لوگ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ شورا کہہ رہے ہیں جن کا کوئی تعلق آپ کے جو ہے اسلام سے نہیں ہے۔ حسین نام ہے، وشوناتھ پرشاد اسلام کو ڈیفائن کر رہے ہیں۔ لیتے جائیے یہ شعر، اس وجہ سے کہ باہر کا شخص کہہ رہا ہے حسین نام ہے توحید کی قدامت کا، حسین نام ہے انسان کی خلافت کا، دوبارہ دین محمد نے زندگی پائی، حسین نام ہے اسلام کی فصاحت کا، حسین نام ہے اسلام کی حفاظت کا، بلند نیزے پہ جنبش لبوں کی کہتی ہے، حسین نام ہے قرآن کی فصاحت کا۔ وہ جذب جس میں کہ مذہب کی کوئی قید نہیں، وہ جذبات جو دل سے نکلتے ہیں، وہ جذب جس میں کہ مذہب کی کوئی قید نہیں، حسین نام ہے انسان سے محبت کا۔ تو دوستو، صاحبو، سننے والے ناظرین، آج جس چیز کی کمی ہے وہ انسان سے محبت کی کمی ہے۔ آج نفرت ہے ہر جگہ، انسان کو دیکھ کر گھبرا رہا۔ جنگل میں تو جانور ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کر رہے ہیں، شیر اور ہرن ایک ہی جنگل میں بس رہے ہیں، لیکن انسان کے لیے دنیا تنگ کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ جذب جس میں کہ مذہب کی کوئی قید نہیں، حسین نام ہے انسان سے محبت کا، نہ سمجھے کوئی مگر ہم سمجھتے ہیں ماتھر، نہ سمجھے کوئی مگر ہم سمجھتے ہیں ماتھر، حسین نام ہے اسلام کی صداقت کا۔ تو اگر بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام آپ کے جو ہے وہی محمد کا دین ہے جو اسم اور جو شانتی اور سلامتی کا ہے، تو آپ کو رخ کرنا پڑے گا لٹریچر آف کربلا کی طرف۔ بنے ہیں نور کا مرکز رفا، بنے ہیں نور کا مرکز رہے وفا والے، بنے ہیں نور کا مرکز رہے وفا کے لیے، یہ چند جلوے ہیں مخصوص کربلا کے لیے، کبھی تھا صبر خلیل اور اب ہے صبر حسین، وہ ابتدا کے لیے تھا یہ انتہا کے لیے۔
یاد ہے علامہ اقبال کا شعر، صبر خلیل بھی ہے عشق اور آپ کے صبر حسین بھی ہے عشق۔ میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ شورا نے کس طریقے سے خراج عقیدت پیش کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں راجا دھن پت رائے محب راجا ہیں، کہتے ہیں ہر سمت نظر مجلس و ماتم آئے، اپنی خواہش بیان کر، ہر سمت نظر مجلس و ماتم آئے، پھر ہند میں سلطان دو عالم آئے، جی کھول کے روئیں غم آقا میں محب، پھر جلد کہیں ماہ محرم آئے۔ یعنی جو لوگ آپ کے اعتقاد بھی نہیں رکھتے تھے اسلام میں، وہ منتظر تھے کہ ماہ محرم آئے تاکہ پھر حسین کا ذکر ہو، تاکہ پھر آپ کے جو ہے وہی کربلا کی داستان دہرائی جائے۔ صابر کے میں نے شعر سنے یوگندر لال کے، کہتے ہیں نسل آدم کا بڑا آپ سے رتبہ شبیر، یہ آدمی جو اتنا ذلیل اور اتنا حقیر اور اتنا گر گیا تھا، نسل آدم کا بڑا آپ سے رتبہ شبیر، آپ نے رکھ لیا ہر قوم کا پردہ شبیر، ہر قوم کی عزت آپ نے ہم رکھ لی۔ کام جو حضرت آدم سے ہوا احمد تک، اس کی تکمیل بنا آپ کا سجدہ شبیر، وہ سجدہ جو تہ تیغ ہوا، وہ سجدہ جس کے بعد سر آپ کے نیزے پہ بلند ہوا۔ کام جو حضرت آدم سے ہوا احمد تک، اس کی تکمیل بنا آپ کا سجدہ شبیر، ساتھ ہی رکھیے گا صابر کو بروز محشر۔ یوگندر پال صابر کہتے ہیں ساتھ ہی رکھیے گا صابر کو بروز محشر، میرے آقا، میرے سرور، میرے مولا شبیر۔ عشق کے شعر ہیں، محبت کے شعر ہیں۔ چھنو لال دلگیر کہتے ہیں جس کو کہ محبت ہے امام شہداء کی، واللہ بہت اس پہ عنایت ہے خدا کی۔ اے اہل عزا آل محبت کی محبت، اے اہل عزا آل محمد کی محبت، کونین میں ضائع نہیں جاتی کسی صورت۔ دلگیر صدا سید مظلوم کو رونا، فارغ غم شبیر سے ایک آن نہ ہونا، فارغ غم شبیر سے ایک آن نہ ہونا۔ یہ کیوں لکھ رہے ہیں؟ یہ شعرا کیوں لکھ رہے ہیں؟ یہ شعرا اس وجہ سے لکھ رہے ہیں کہ جیسا نارائن داس طالب نے کہا یہ تو سچ ہے اے مسلمانوں تمہارے ہیں حسین، ہم کو بھی لیکن یہ کہنے دو ہمارے ہیں حسین۔ روشنی دائم ہے، یعنی فار ایور، روشنی دائم ہے جن کی وہ ستارے ہیں حسین، عالم انسانیت میں سب کے پیارے ہیں حسین۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ غم آپ کے جو ہے صرف ایک قوم کے لیے نہیں ہے، یہ درس حسینیہ صرف آپ کے جو ہے ایک گروپ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ پوری عالم انسانیت کے لیے ہے۔ یہی عالم انسانیت کی گفتگو ہم کر رہے ہیں۔ میں سناتا جاؤں گا آہستہ آہستہ آپ کے کیا کہتے ہیں۔ نتھو لال دھوان وحشی کہتے ہیں، اس کے بعد میں روپ کماری کا کچھ شعر پیش کروں گا اور پھر اپنے مقصد پہ آ جاؤں گا کہ میرا جو عقل و عشق ہے فکر رساں میری۔ جب میں حسینیت کو تصور کرتا ہوں تو نتھو لال کہتے ہیں کہ میرا جو عقل و عشق ہے فکر رساں میری، جاتی ہے بت قدوں سے حرم تک صدا میری۔ تو میں بت قدے کا آدمی ہوں لیکن میری صدا حرم تک جا رہی ہے، کعبے تک جا رہی ہے۔ میرا جو عقل و عشق ہے فکر رساں میری، جاتی ہے بت قدوں تک، بت قدوں سے حرم تک صدا میری۔ جب تک کہ ہو نہ جائے زمانہ حسین کا، ہم چھیڑتے رہیں گے ترانہ حسین کا۔ یہ مجلسیں چلتی رہیں گی، یہ ذکر حسین چلتا رہے گا۔ یہ نتھو لال کہہ رہے ہیں جب تک کہ ہو نہ جائے زمانہ حسین کا، ہم چھیڑتے رہیں گے ترانہ حسین کا۔ نرغا کیا جو امت خانہ خراب نے، ہندوستان کو یاد کیا تھا جناب نے، ہندوستان کو یاد کیا تھا جناب نے۔ ہوں تشنہ کام معرفت عشق کبریا، پینے سے تجھ کو کام ہے پنگٹ میں جا بجا۔ بتہا وہ توسو کاشی و پریاگ و بندھیا۔ مصرے دیکھیے، اسلامی مقام مقدس کو ہندو اپنے دھرم کے
یعنی نتھولال اپنے مقدس مقاموں سے ملا کر شعر بنا رہے ہیں. بتھا و توس وہ کاشیو پریاگ و بندھیا متھرا و کازمین و جگن ناتھ و کربلا اللہ تشنگی میرے ذوق صفات کی گنگا سے ہم کنار ہیں موج فرات کی. انسانیت کا ذکر ہو رہا ہے، حسین کا ذکر کر رہے ہیں. اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ یہی وہ ذکر ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے کہاں تک. تو میں گفتگو کر رہا تھا روپ کماری کی، تو روپ کماری کہتی ہیں عاشق ہیں حضرت فاطمہ کی. میں 4-5 آپ کے بند سنانا چاہتا ہوں تیزی سے، تاکہ پھر ہم اپنے موضوع پر کہ بادئے الفت زہرا کی طلبگار ہوں میں. اپنے انٹروڈکشن میں کہتی ہیں، پہلے وہ سن لیجئے کہ جس طریقے سے آپ کے جو ہے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کراتی ہیں کہ میں کیا ہوں، میں کس طریقے سے آپ کے جو ہے عاشق ہوں. تو اس کی آگے بڑھ کر کہتی ہیں کہ بادئے الفت زہرا کی طلبگار ہوں میں، پی چکی جو کئی ساغر وہی میخار ہوں میں. گو خطاوار ہوں دیری نہ گنہگار ہوں میں، پر ازل سے اسی بادے کی پرستار ہوں میں. یہی جو شراب عشق ہے اس کی میں آپ کے عاشق ہوں. میرے دیری نہ گناہوں کی دوا دے ساقی، آج زہرا کی ردا دھو کے پلا دے ساقی. آج زہرا کی دلا، آج زہرا کی ردا دھو کے پلا دے ساقی. وہ پلا جس کو رسولوں نے اماموں نے پیا، وہ پلا پیتے رہے جس سے وہ پلا پیتے رہے ہیں جسے خاصان خدا. نشہ جس میں کا صدا حضرت موسیٰ کو رہا، جس شراب کا نشہ حضرت موسیٰ کو رہا، جس کو پیتے رہے داؤد و مسیح و یحییٰ، جس کے عادی تھے زمانے میں طریقت والے، جس کی پیتے رہے دنیا میں شریعت والے. ایک ایک مصرے میں طریقت والے یعنی صوفیاؤں نے جس شراب کو پیا ہے، جس کو انبیاؤں نے جس شراب کو پیا ہے، جس کو آپ کے دنیا میں شریعت والوں نے جس کو پیا ہے، وہ پلا جس کو محمد سے پیغمبر نے پلا. کیا کہہ رہی ہے روپ کماری؟ عشق خدا، عشق رسول. یہاں پر فنا فی اللہ، اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو فنا کر دینا. وہ پلا جس کو محمد سے پیغمبر نے پلا، وہ پلا دے جسے خود ساقی کوثر نے پیا. وہی بادہ جسے شبیر و شبر نے پیا، وہ پلا دے جسے سلمان و ابو ذر نے پیا. آپ دیکھ رہے ہیں جس کو محبوب شہ جن و بشر رکھتے تھے، جس کو پسند کرتے تھے، جس کو محبوب شہ جن و بشر رکھتے تھے، جس پہ جبریل بھی للچائی نظر رکھتے تھے، جس میں شامل رہی بھگوان کی رحمت و پلا. نکھری جس بادے سے اسلام کی رنگت و پلا، جس کے پینے میں ہے قرآن کی ہدایت و پلا. پی گئے جس کو شہیدان محبت و پلا. وہ جو شہیدان کربلا جس کو پی چکے ہیں وہ پلا. ہاں پلا جلد کے میخار کا جی چھوٹتا ہے، دیکھ انگڑائیاں آتی ہیں بدن ٹوٹتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں وہی روپ کماری جس کا ذکر میں بعد میں بھی کرتا رہوں گا کہ پارسا حضرت فاطمہ کی جو آپ کے مدح کہتی ہیں کہ پارسا ایسی کہ حیدر پڑھیں دامن پہ نماز. فاطمہ کا مقام دیکھیے، پارسا ایسی پاکیزہ، ایسی برگزیدہ، پارسا ایسی کہ حیدر پڑھیں دامن پہ نماز. زہد و تقوی میں طہارت میں جہاں سے ممتاز، ناز ہے جس پہ نمازوں کو وہ ہے ان کی نماز. کیسا بھایا ہے میرے پرماتما کو حسن نیاز، تھی جو محبوب کی محبوب تو محبوب ہوئی. محبوب کون ہے اللہ کا؟ حبیب کون ہے؟ پیغمبر اکرم. اور پیغمبر اکرم کی جو محبوب تھی، جو جگر کا ٹکڑا تھی، وہ فاطمہ ہے. تو یہ مصرع دیکھیے، تھی جو محبوب کی محبوب تو محبوب ہوئی، کل ادائیں میرے بھگوان کو مرغوب ہوئی. دیکھ رہے ہیں آپ کے کس قدر آپ کے یا فاطمہ اچھے ہوئے بھاگ. کوک ٹھنڈی رہی قائم رہا حیدر کا سہاگ، خلق میں سارے رشی گاتے رہے آپ کا راگ. جس کو جی چاہا عطا کی اسے جنت بے لاگ،
سب سے بڑھ کر یہ نئی بات، نیا طور سنو، کلمہ زہرا کا پیغمبر نے پڑھا اور سنو، یہ باتیں چل رہی ہیں۔ تو بہرحال رسائی ادب کی ضرورت اس وجہ سے ہے، رسائی ادب کی معنویت اس وجہ سے ہے کہ اس میں کمال ہے۔ آپ دیکھیے، ہم یہاں پر ایک اردو کے ادیب اور ایک اردو کے وکیل کی طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ اردو ادب میں رام بابو سکسینہ لکھتے ہیں، رام بابو سکسینہ جو تاریخ اردو لکھی ہیں بڑی پاپولر ہے، ان کے الفاظ سنیے لفظ بلفظ۔ انیس کا شمار اردو کے بہترین اور کامل ترین شعروں میں ہوتا ہے، ان کو ہندوستان کا شیکسپیئر، خدائے سخن، اردو کا ہومر اور ورجل اور والمیک سمجھا جاتا ہے۔ انیس نے زبان اردو کی بڑی خدمت کی، اس کو صاف کیا، مانجھا، اس کے کلام اپنے فصاحت اور تازگی کے لیے مشہور ہے۔ محی الدین زور کیا کہتے ہیں؟ ہندوستان نے کسی شاعر کو اپنی زندگی میں اس قدر قبولیت عامہ اور قدر و منزلت نصیب نہیں کی جو میر انیس کو حاصل ہوئی۔ عبدالحق گل رانا میں لکھتے ہیں، انیس نے زبان کا ایک عمدہ حصہ جس کو اب تک شاعروں کے قلم نے مس نہیں کیا تھا، اس کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ ہم کو انیس کی کیوں ضرورت ہے؟ ہم کو انیس کی اس وقت اردو ادب میں کیوں ضرورت ہے؟ انیس کے مرثیوں کی کیوں ضرورت ہے؟ اس وجہ سے کہ انیس نے، اسی وجہ سے تو حالی نے کہا تھا کہ آپ سب شاعروں کو پڑھیں لیکن مرثیہ نگار شاعروں کو بالکل آپ زیادہ پڑھیں، اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے جو خدمت کی ہے وہ اردو ادب کی اعلیٰ ترین خدمت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک کتاب ہم نے 20 سال پہلے یہ آپ کے یادگار مرثیہ جو پیش کی، اس سے یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں میں کہ اردو ادب کو کیوں ضرورت ہے۔ اس ایک مرثیے کا تجزیہ کر کر بتایا گیا ہے، میں نے اس کا ایک مرثیے کا تجزیہ 5 سال میں کر کے یہ بتایا کہ اس میں 1800 سے زیادہ آپ کے سنتیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی ہماری گفتگو جو ہو رہی ہے اس میں یہ ہے کہ مرثیہ جو ہے اور سلام جو ہے، اس میں 5 سے 8%، 10%، میکسیمم 12% بین کے شعر ہوتے ہیں، جس میں بین یعنی گریو زاری درد ہے، اگرچہ کہ درد بہت ضروری ہے۔ میر انیس فرما چکے ہیں، لفظ بھی چست ہوں مضمون بھی عالی ہوئے۔ مضمون عالی جب ہوتا ہے جب مضمون حقیقی ہو، جب مضمون میں آپ کے صداقت ہو، جب مضمون میں بناوٹ نہ ہو، بس مضمون کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جائیں وہ سوخیانہ اور مبتذل اور پائن نہ ہو، جب جا کے مضمون عالی ہوتا ہے۔ لفظ بھی چست ہوں۔ شعر 2 قسم کا ہوتا ہے صرف، ایک اچھا شعر جو چست ہوتا ہے اور ایک شعر جس میں سخن اور جس میں کوئی کمی رہتی ہے اس کو سست کہتے ہیں۔ 2 ہی لفظ ہیں۔ لفظ بھی چست ہوں مضمون بھی عالی ہوئے، مرثیہ درد کی باتوں سے نہ خالی ہوئے۔ وہ تو اپنی جگہ ہے، 10-12% شعر تو ہوں گے۔ میں نے مرثیوں سے صبح جمع کی، یہ منظر کشی، اور آج وہی بتانا چاہتا ہوں کہ کیا اردو ادب میں ایسی صبحیں ہیں جس کو ہم تک جو اردو کے جو نقاد ہیں پیش کر سکیں۔ کہاں سے لائیں گے یہ نظمیں جس میں صرف صبح کا ذکر ہو رہا ہے، ایک منظر کشی ہو رہی ہے، اور ہمارے مرثیوں میں جا بجا یہ پھیلے ہوئے ہیں۔ یہاں پر تو میں صرف مثال کے طور پر کچھ صبح کے منظر پیش کر رہا ہوں۔ 20 مرثیوں سے، دیکھیے مرثیہ خزانہ ہے، 20 مرثیوں سے صرف صبح کے منظر پیش کر رہا ہوں۔ اردو ادب میں اگر 4 نظمیں ایسی ہیں تو بتائیں۔ جب رات جاتی ہے اور صبح آتی ہے
تو یہ شعرا نے کس طریقے سے، صبح عاشور ہے نا، مرثیہ شب عاشور کا جو ہوتا ہے، تو یہ مرثیہ نگاروں نے صبح پر شعر کہیں، جس طرح سے مرزا دبیر کے 76 سے زیادہ میں نے مرثیے کاؤنٹ کیے ہیں جو لفظ جب سے شروع ہوتے ہیں، جب پریشان ہوئی مولا کی جماعت رن میں، جب صدر دن سے حضرت عباس گر پڑے، جب رات کو آپ کھولے ہوئے، ہر ایک مرثیہ 76 سے زیادہ مرثیہ لفظ جب سے شروع ہوتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن مجید میں جو سورہ اذا سے شروع ہوتے ہیں اس کی تخلیق کی گئی۔ اذا کے معنی جب، اذا زلزلت الارض، اذا جاء نصر اللہ۔ اسی طرح سے آپ جانتے ہیں مرثیے جب سے شروع ہوتے ہیں، تحقیق نہیں ہوئی۔ اگر اردو دیکھا جائے، یہ جو میں کچھ گفتگو یہ کی گئی کہ بھائی میر انیس تو آپ کے ایک صحرا میں ایسا بتا رہے ہیں کہ نخلستان ہے، یہ پڑھ نہیں سکے کہ میر انیس پہلے جواز حاصل کر رہے ہیں کہ نواس رسول کے قدم جیسے ہی آپ کے اس سرزمین پہ پڑے تو وہ سرزمین آپ کے جنت بن گئی۔ جب کربلا میں داخلے شاہ دی ہوا، دشتے بلا نمونہ خلد بری ہوا، سر جھک گیا فلک کا یہ اوج زمیں ہوا، خورشید محو حسن حسین حسی ہوا، پایا فروغ نیر دین کے ظہور سے، جنگل کو چاند لگ گئے چہرے کے نور سے۔ آپ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، یہ شاعر ہے، یہ مورخ نہیں ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ نواس رسول کے پیروں کی برکت یہ ہوئی کہ امیجنیشن میں پوری طریقے سے آپ دیکھیے کہ وہ صحرا، وہ لخ و دخ، وہ دشت، وہ بنجر اور صحرا زمین گلشن بن گئی۔ زہرا کے اختروں سے زمین آسماں ہوئی، حضرت زہرا کے جو یہ چاند جو تارے تھے ان سے زمین آسمان بن گئی۔ یہ زمین پر جو تارے آئے، یہ جو شخصیتیں آئیں تو ایسا معلوم ہوا آسمان پر یہ تارے ہیں۔ زہرا کے اختروں سے زمین آسماں ہوئی، غازی جہاں چلے وہ زمین کہکشاں ہوئی، سب عرض پاک غیرت باغ جنا ہوئی۔ پوری زمین جو ہے رشک بن گئی جنت کی طرح سے، ایسا مکی ملا کہ رفیع المکان ہوئی، اور ایسا رہنے والا ملا کہ آپ کہے کہ یہ کیا ہو گیا گھر۔ دامن جو پاک صاف تھا دشت مصاف کا، احرام باندھا کعبے نے اس کا طواف کا۔ شاعری ہو رہی ہے تو آپ اس طرف فکر نہ کریں۔ ویسے بھی نخلستان ہے عربستان میں، جس میں پرندے بھی ہوتے ہیں، جس میں آپ کے درخت بھی ہوتے ہیں، جس میں جھیل بھی ہوتی ہے، جس میں پانی کا بھی وہ بھی ہوتا ہے، جس میں گھاس بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ یہ بال کی کھال نکالنے سے پہلے سمجھنے کی کوشش کریں ہم۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صبح کا، صرف صبح کے یہاں پر کچھ شعر محسوس کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے۔ ہم صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کاش کہ کوئی مرثیوں میں صبح، میں نے آپ کے ایک مضمون تیار کیا ہے جس میں 20 صبح جمع کی ہیں، دو شعر سن لیجئے۔ صبح صادق کا ہوا چرخ پر جو وقت ظہور، زمزمے کرنے لگے یاد الہی میں طیور، مثل خورشید برآمد ہوئے خیمے سے حضور، ایک بیک پھیل گیا چار طرف دشت میں نور، شش جہت میں رخ مولا سے ظہور حق تھا، صبح کا ذکر ہے کیا چاند کا چہرہ فخ تھا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ٹھنڈی ٹھنڈی وہ ہوائیں، وہ بیابان سے دم بدم جھومتے تھے وجد کے عالم میں شجر، اوس نے فرش زمرد پہ بچھائے تھے گوہر، شبنم نے یہ ہرے گھاس پر چھوٹے چھوٹے جو ڈراپ تھے وائٹ، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ موتیوں کا فرش بچھا گیا۔ اوس نے فرش زمرد پر بچھائے تھے گوہر، لوٹ جاتی تھی لہکتے ہوئے سبزے پہ نظر، دشت سے جھوم کے جب باد صبا آتی تھی، صاف غنچوں کے چٹکنے کی صدا آتی تھی، بلبلوں کی
اب آپ دیکھیے ایک دوسری صبح دیکھیے، ناگاہ بیاض سحر غم نظر آئی، مہتاب جلا رات بہت کم نظر آئی، صبح شب عاشور محرم نظر آئی، انجوم کی وہ جو صحبت تھی وہ برہم نظر آئی، جھوکا وہ درختوں کا لگا سرد ہوا کا، مرغان چمن کرنے لگے ذکر خدا کا، وہ نور کا تڑکا وہ دم صبح کی سردی، جنگل میں گلوں کی کہیں سرخی کہیں زردی، بھولی ہوئی تھی وحشیوں کو دشت نوردی، تکبیریں تھیں یہاں بجتی تھی وہاں صبح کی وردی، سامان تھا وہاں قتل امام دو جہاں کا، یہاں شور تھا گلدستہ زہرا میں اذاں کا۔ صبح کے وقت خیمہ حسینی میں شور اذاں کا ہے، تسبیح و تحلیل کا ہے، اور دوسری طرف لشکر باطل میں سامان تھا وہاں قتل امام دو جہاں کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں دبیر کہتے ہیں جب سرنگوں ہوا علم کہکشان شب، یہ ہے دوستو 20 سے زیادہ صرف صبح کے جو منظر ہیں ایک ایک مرثیے میں مطلع میں دیکھیے، جب سرنگوں ہوا علم کہکشان شب، جب شب کے کہکشان کا علم ختم ہوا، یعنی جب کیا کہہ رہے ہیں دبیر کہہ رہے ہیں جب رات ختم ہوئی، جب سرنگوں ہوا علم کہکشان شب، خورشید کے نشان نے مٹایا نشان شب، جب خورشید کے نشان نے سورج نے جب رات کو مٹایا، تیرے شہاب سے ہوئی خالی کمان شب، جب تاروں سے کمان شب خالی ہو گئی، تیر شہاب جملہ دیکھیے، تیر شہاب سے ہوئی خالی کمان شب، تانی نہ پھر شعاع قمر نے سنان شب، اور جب چاند نے پھر کوئی شعاع کی جو ہے تیر نہیں بھیجا، یعنی چاند جب بجھ گیا، چاند کی شعاعیں چاندنی جب نہیں پہنچی، آئی جو صبح زیور جنگی سوار کے، شب نے سپر ستاروں کی رکھ دی اتار کے۔ صبح کہہ رہا ہوں، صبح کی منظر کشی ہو رہی ہے۔ آئیے جن کو شاعری سے دلچسپی ہے، آئیے جو ناقدین ہیں، آئیے بتائیے مجھے اردو ادب میں ایسی صبح کہاں ہے، کیوں ہم مرثیہ سے روگردانی کریں۔ میں اردو کے وکیل کی طرح سے صحبت کر رہا ہوں، 20 سے زیادہ، ویسے تو 50 سے زیادہ جمع کر سکتے ہیں، میں تو صرف آپ کو اس چھوٹے سے وقت میں بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہاں ہے۔ پیدا شعاع مہر کی مخراج جب ہوئی، جب سورج کی یہ جو کرنیں ہیں، یہ کرنیں ایک دوسرے سے کاٹتی ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے قینچی کی دو پھلیں ہیں۔ پیدا شعاع مہر کی مخراج جب ہوئی، پنہا درازیے پر تاؤز شب ہوئی، اور قطع زلف لیلے زہرا لقب ہوئی، مجنو صفت ردائے سحر چاک جب ہوئی، فکر رفو تھی چرخ ہنر مند کے لیے، دن 4 ٹکڑے ہو گیا پیوند کے لیے۔ آپ کے پاس 4 گھڑی ہوتے ہیں دن میں اور 4 گھڑی ہوتے ہیں رات میں، دن 4 ٹکڑے ہو گیا پیوند کے لیے۔ ایک اور صبح میں کہتے ہیں، میں صرف 4 مصرے پڑھ رہا ہوں صبح کے بتانے کے لیے، تو ہے تو اردو ادب میں بتائیے۔ میں اردو ادب کا بھی حقیق سا مطالعہ نویس ہوں، مطالعے بھی کرتا ہوں، لکھتا بھی۔ تھی صبح یا فلک کا وہ جیب دریدہ تھا، دبیر صبح بیان کر رہے ہیں، تھی صبح یا فلک کا وہ جیب دریدہ تھا، یا چہرے مسیح کا وہ رنگ پریدہ تھا، خورشید تھا کہ عرش کا اشک چکیدہ تھا، یا فاطمہ کے نالے گردوں رسیدہ تھا، کہیے نہ مہر صبح کے سینے پہ داغ تھا، امید اہل بیت کا گھر بے چراغ تھا۔ ایک ایک مصرع گھنٹوں پڑھیں، اسی وجہ سے میر انیس نے بھی کہا تھا کہ بلبلیں، کہا تھا درد سر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کریں، میر انیس نے کہا تھا درد سر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کریں، بلبلیں مجھ سے گلستان کا سبق یاد کریں، کچھ سیکھ لو مجھ سے، کچھ میرے مرثیوں سے سیکھ لو، جس میں مقالہ بندی ہے، جس میں محاکات بندی ہے، جس میں منظر کشی ہے، جس میں آپ کے جذبات نگاری ہے، جس میں الفاظ کو برتنے کا تعلق ہے،
जिसमें मुकालमा निगारी है, जिसमें हफ्ज़ मरातिब है, जिसमें इल्म बदी के आपके देख रहे हैं कि मानवी और लफ्जी मानवी उसमें सनतें हैं, जिसमें बात करने का सलीका है, जिसमें रोजमर्रा है, जिसमें लफ्ज की तराकीब की आपकी जिंदगी है, सीख लो मुझसे। दर्द सर होता है बेरंग ना फरियाद करें, बुलबुलें मुझसे गुलिस्तान का सबक याद करें। हजरत दबीर कहते हैं, गुलगुना शफक जो मिला पूरे सुबह ने, इस फंद मिश्क शब को किया नूर सुबह ने, गर्मी दिखाई रोशनी तूर सुबह ने, ठंडे चराग कर दिए काफूर सुबह ने, लैलाए शब के हुस्न की दौलत जो लुट गई, अफशां जबी से नज्म दरख्शां की छुट गई। मेरा दिल चाहता है कि इन मिसरों को आपके सामने बयान करूं, लेकिन एक एक मिसरे के लिए तकरीबन 10 मिनट की जरूरत है। क्या कह रहे हैं? गुलगुन शफक जो मिला पूरे सुबह ने, ये सुबह की जो हूर थी, अब यहाँ पर पूरा वो हूर का जो चेहरा है वो सुबह के मंजर में पेश कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए, गुलगुना उसको कहते हैं जो रुखसार पर लगाया जाता है, थोड़ा सा आपके वो मेकअप, मुझे मालूम नहीं वो मेकअप का नाम क्या है, जो यहाँ पर रुखसारों पे लाल करने के लिए लगाया जाता है, उसको गुलगुना कहते हैं। तो ये कह रहे हैं ये सुबह जो आई है ये दुल्हन है, ये हूर है। तो ये जो शफक निकली है लाल, ये उसके चेहरे पर वो गुलगुना है, वो मेकअप का वो रेडनेस है। इसबंद मुश्क शब किया नूर सुबह ने। और जब कोई हसीन चेहरा होता तो करते ये थे कि इसफन जो है वो डालते थे ताकि इसफन से आपके जो है नजर टूटे। तो ये रात इसफन होती है काले रंग की, और सुबह की सुबह होती है लाल रंग की। तो लाल रंग है वो शोला, और ये जो रात गुजर रही है, शायर ये कह रहा है इस रात को जो है इसफंद बनाकर सदक़े करके जो है आपके जो है इस शोले पे जला दिया गया। ये है मान। गर्मी दिखाई रोशनी है तूर सुबह ने, उसके बाद ऐसा मालूम हुआ कि ये तूर की तरह से आपके जो है रोशनी सुबह की फैलने लगी। ठंडे चराग कर दिए काफूर सुबह ने। चराग अलामत है रात की, ठंडे करना यानी बुझाना, यानी काफूर कहते हैं सफेदी को। सुबह की इस सफेदी ने रात के चिरागों को बुझा दिया। लैलाए शब के हुस्न की दौलत जो लुट गई, जो रात की दौलत क्या है? रात की दौलत तारीकी है, रात की दौलत तारे हैं, रात की दौलत चांद है, रात की दौलत वो साइंसाई चीजें हैं। लैला कौन है? लैला आपके जो है एक माशूक है, एक खूबसूरत औरत है जो मजनू की आशिक है। लैलाए शब की हुस्न की दौलत जो लुट गई, जब लैलाए शब पूरी तरीके से यानी जब रात खत्म हो गई, अफशां जबी से नज्म दरख्शां के छुट गई। और अफशां कहते हैं कि चेहरे की सिंगार करते हुए औरतों की पेशानी पर जहां पे मांग निकलती है वहां पर कुछ आपके एक जर्रात डाल देते हैं जो चमकते रहते हैं, उसको अफशां कहते हैं। कह रहे हैं कि तारों की अफशां जो है आपके आसमान से लुट गई। 6 मिसरों में कैफियत मंजर सुबह बयान कर रहा है दबीर। आप देख रहे 20 से ज्यादा ऐसी रातें हैं। निकला उफुक से आबेद रोशन जमीर सुबह, एक दूसरा हर चीज जो सुना रहा हूं एक दूसरे मिसरे की बता रहा हूं। निकला उफुक से आबेद रोशन जमीर सुबह, महराब आसमां हुई जलवा पजीर सुबह, खोला सुपीदी ने जो मुसल्लाए पीर सुबह, हर सजदगाह बन गया मोहरे मुनीर सुबह, करती थी शब गुरूब का सजदा दुरूद कर, सैयारे हफ्त उजू बने थे सुजूद को। क्या क्या करूं? ऐ सुबह क्या हुआ तेरा जेबे चाक है, ऐ सुबह क्या हुआ कि तेरा जेब चाक है, ऐ आफताब क्यों तबे गम से हलाक है, ऐ चांद किसके दाग से तू दर्दनाक है, ऐ आसमान लर्ज़े में क्यों अर्श पाक है, ऐ चरख तेरी शर्म हया आज क्या हुई, ज़ैनब से ये तो पूछो रिदा आज क्या होगी। ज़ैनब को जिस तरीके से जब माह ने नवाफिल शब को अदा किया, सर खिबला रू झुका दिया जिक्र खुदा किया, बढ़कर सफ़े नुजूम ने भी इख्तदा किया, सजदे में शुक्र खालिक अर्ज़ो समा किया,
در کھل گئے عبادت رب غفور کے، خورشید نے وضو کیا چشمے سے نور کے۔ صاحبو 20 سے زیادہ میں نے صبح جمع کی ہیں، اور میں آپ کو اعتماد سے کہتا ہوں اگر 5 یا 6 ہزار مرثیوں کا پوری طریقے سے مطالعہ کیا جائے تو کم از کم 500 صبح آپ کو ملیں گی۔ صبح کے منظر، صبح کی ہر کہ کوئی مضمون آپ کو معلوم ہوگا، یہ حسن یوسف ہے، اس کو بازار دنیا میں پیش ہونا چاہیے۔ میں ایک مرثیے پر ختم کرنا چاہتا ہوں جو مشہور مرثیہ ہے، جس کی کتاب میں نے آپ کو بتائی ہے، یادگار مرثیہ۔ تو آپ دیکھیے میر انیس نے کس طریقے سے مرثیے کے تسلسل کو جوڑا۔ ہاں غازیوں یہ دن ہے، ہاں غازیوں یہ دن ہے جدال و قتال کا۔ ہاں غازیوں وہ شروع کیا ہے جب خطا، معروف ترین مرثیہ ہے جس پہ میں ختم کرنا چاہتا ہوں، جس کو میں نے آپ کے آج سے 25 سال پہلے جس کا، جب خطا کی مسافت شب آفتاب نے، جب خطا کی مسافت شب آفتاب نے، جلوہ کیا سحر کے رخ بے حجاب نے، دیکھا سوئے فلک شہ گردوں رکاب نے، مڑ کر صدا رفیقوں کو دی اس جناب نے، آخر ہے رات حمد و ثنائے خدا کرو، اٹھو فریضہ سحری کو ادا کرو۔ ہاں غازیوں یہ دن ہے جدال و قتال کا، یہاں خون بہے گا آج محمد کی آل کا، چہرہ خوشی سے سرخ ہے زہرا کے لال کا، گزری شب فراق دن آیا وصال کا۔ ہمارا صرف غم دنیا میں نہیں ہوگا، صرف انسان ہمارا غم نہیں کرے گا، ہم وہ ہیں غم کریں گے ملک جن کے واسطے، ہم وہ ہیں غم کریں گے ملک جن کے واسطے، راتیں تڑپ کے کاٹی ہیں اس دن کے واسطے، یہ صبح ہے وہ صبح مبارک ہے جس کی شام، یہاں سے ہوا جو کوچ تو ہے خلد میں مقام، کوثر پہ آبرو سے پہنچ جائیں تشنہ کام، لکھے خدا نماز گزاروں میں سب کے نام، صبح وحید عصر یہ غل 400 اٹھے، دنیا سے جو شہید اٹھے سرخ رو اٹھے۔ اب یہ سنتے ہی امام کا یہ سن کے بستروں سے اٹھے وہ خدا شناس، ایک ایک نے زیب جسم کیا فاخرہ لباس، شان محاسنوں میں کیے سب نے بے ہراس، باندھے امام آئے امام زماں کے پاس، رنگی ابائیں دوش پہ کمریں کسے ہوئے، مشک و زباد و عطر میں کپڑے بسے ہوئے، اور چہرے کیا منظر دیکھیے صبح کا وقت، سوکھے لبوں پہ حمد الہی رخوں پہ نور، خوف و ہراس و رنج و کدورت سے، خوف و ہراس و رنج و کدورت دلوں سے دور، فیاض حق شناس اولو العزم ذی شعور، خوش فکر و بذلہ سنج و ہنر پرور و غیور، کانوں کو حسن صوت سے حس بر بلا ملے، جب بات کرتے تھے تو ان کی آوازوں سے کانوں میں جو رس گھلتے تھے، کانوں کو حسن صوت سے حس بر ملا ملے، باتوں میں وہ نمک کے دلوں کو مزہ ملے۔ میر انیس نے ایک بند میں ان شہدائے کربلا کے کیریکٹر کو، ساونت بردبار فلک مرتبت دلیر، اعلیٰ منش صبا میں سلیما وغا میں شیر، گردان دہر ان کی زبردستیوں سے زیر، فاقوں میں دل بھی چشم بھی اور نیتیں بھی سیر، دنیا کو ہیچ و پوچھ سراپا سمجھتے تھے، دریا دلی سے بحر کو قطرہ سمجھتے تھے۔ کیریکٹر بیان کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں میر انیس، وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور، دیکھو تو غش کرے ارنی گوئے اوج تور۔ ارنی گوئے اوج تور کون ہے؟ حضرت موسیٰ ہیں کہ مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں،
لن ترانی، پیدا گلوں سے قدرت اللہ کا ظہور، وہ جا بجا درختوں پہ تسبیح خاں طیور، یہ پرندے تسبیح پڑھتے ہوئے، گلشن خجل تھے وادی مینو اساس سے، جنگل تھا سب بسا ہوا پھولوں کی باس سے، 196 بند کا مرثیہ ہے، میں صرف صبح کی مرکز سے سوچ کر رہا ہوں، تو جیسے ہی ناگاہ چرخ پر خط ایبز ہوا عیاں، ایک دم لوگوں نے دیکھا کہ فلک پر ایک طرف سفیدی نمایاں ہوئی، خط ایبز سحر کی سفیدی کا خط، تشریف جانماز پہ لائے شہ زمان، سجادے بچھ گئے عقب شاہ انس و جاں، سب لوگوں نے اپنے اپنے مصلے بچھائے، صوت حسن سے اکبر مہرو نے دی اذان، صوت حسن یعنی خوشگل ترین خوبصورت ترین آواز سے علی اکبر نے اذان دی۔ اکبر مہرو، اکبر جو سورج کی طرح کا روپ رکھتا تھا، ہر ایک کی چشم آنسوؤں سے ڈبڈبا گئی، گویا صدا رسول کی کانوں میں آ گئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر میں عرض کرتا ہوں ہمیشہ کہ مرثیے میں نعت ہر جگہ ضرورت ہے۔ علی اکبر شبیہ رسول ہے، رفتار میں، گفتار میں، صورت میں، سیرت میں۔ خود حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ اپنے نانا کی زیارت کروں تو اپنے اس بیٹے کو بولو۔ کیا حال تھا، چپ تھے تیجر، تسبیح خاں تھے برگ و گل و غنچہ و ثمر، وہ پھل ہوں کہ وہ پھول ہوں کہ وہ ٹہنیاں ہوں کہ وہ پتے ہوں، سب تسبیح اللہ کی پڑھ رہے تھے۔ محو ثنا کلوخ و نباتات و دشت و در، یہ صحرا، یہ باغ، یہ آپ کے فصیلوں کی جھانکیں، پانی سے منہ نکالے تھے دریا کے جانور۔ کیوں؟ اعجاز تھا کہ دلبر شبیر کی صدا۔ علی اکبر اذان دے رہا ہے تو جانور پانی سے منہ نکالے ہوئے ہیں، نباتات، جمادات سب کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر خشک کو تر سے آتی تھی تکبیر کی صدا۔ اعجاز تھا کہ دلبر شبیر کی صدا۔ ادھر علی اکبر نے اللہ اکبر کہا، ادھر ہر ایک نباتات، جمادات، یہاں تک کہ جانور بھی پانی سے منہ نکال کر اللہ اکبر کہہ رہے ہیں۔ مگر خیمے میں ایک دوسرا مسئلہ تھا۔ ناموس شاہ روتے تھے خیمے میں زار زار، چپکے کھڑی تھی صحن میں بانوئے نامدار، ماں علی اکبر کی خاموش کھڑی تھی۔ زینب بلائیں لے کے یہ کہتی تھی بار بار، صدقے نمازیوں کے موزن کے میں نثار، یہ اذان پڑھنے والے کے میں نثار ہوں، کرتے ہیں یوں ثنا و صفت ذوالجلال کی۔ یہ لوگ ایسے ذوالجلال کی تعریف کر رہے ہیں۔ لوگوں اذان سنو میرے یوسف جمال کی، علی اکبر کی ذرا جو یوسف جمال ہے، جو حضرت یوسف کی طرح سے خوشگل اور خوبصورت ہے، اس کی صدا تو سنو۔ یہ حسن صوت اور یہ قرأت، یہ شد و مد، حقا کے افصح الفصحا ہے انہی کا جد۔ یہ کمال ہے انیس کا کہ سخت ترین اور مشکل ترین اور ادق ترین الفاظ مصروں میں ایسے لا دیتے ہیں جو پوری طریقے سے آپ کے جو ہے پڑھے جاتے ہیں۔ حقا کے یہ حسن صوت، یہ آواز کا حسن تو دیکھو، اور یہ قرأت، یہ شد و مد، یہ آواز کا اتار چڑھا اور یہ قرأت تو دیکھو۔ حقا کے افصح الفصحا ہے انہی کا جد، یعنی فصاحت کا فصیح علی ہے، ان کا جد ہے۔ گویا ہے لہن حضرت داؤد باخرت، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت داؤد کی آواز ہے۔ یا رب رکھ اس صدا کو زمانے میں تا ابد، میرے مالک اس آواز کو زندہ رکھ۔ شعبے صدا میں پنکھڑیاں جیسے پھول میں، یہ آواز میں فقرے ایسے نکل رہے ہیں جیسے اتنا ارینج طریقے سے، اتنے ملے ہوئے طریقے سے، اتنے منتظم اور خوبصورت طریقے سے شعبے صدا میں، آواز میں ٹکڑے ایسے ہیں، پنکھڑیاں جیسے پھول میں، جیسے پھول میں پنکھڑیاں ہوتی ہیں،
बुलबुल चहक रहा है रियाज रसूल, पैगंबर के बाग में बुलबुल चमक रहा है। हर जगह इस्तेफादा करता है अनीस नहीं बल्कि बहुत से मर्सिया निगार जहां पर हुजूर का नाम आता है आप देख रहे हैं। उसके बाद से वक्त नहीं है, अब जब नमाज होती है तो आप बताते हैं कुरान खुला हुआ कि जमात की थी नमाज। ऐसा मालूम हो रहा है कुरान खुला हुआ है, ये जमात नहीं है नमाज की। कुरान खुला हुआ कि जमात की थी नमाज, बिस्मिल्लाह जैसे आगे हों यूं थे शहे हिजाज। 17 थी बासफे, 17 थी या सफे अखबे शाह सरफराज। करती थी खुद नमाज भी इनकी अदा पे नाज। सदक़े सहर बयान पे बैनुस सुतूर के, सब आयतें थी मुसफ़े नातिक़ के नूर की। अब ये आगे बढ़ते हैं, मैं एक जिस पर खत्म करना चाहता हूँ कि फारिग हुए नमाज से जब क़िबले अनाम आए मुसाफहे को जवाना ने तिश्ना काम। चूमे किसी ने दस्ते शहिंशाह खासो आम, आंखें मली किसी ने कदम से बाएहतराम। क्या दिल थे क्या सिपाह रशीदो सईद थी, बाहम मुआनिक़े थे कि मरने की ईद थी। देखिए एक ही बंद में अनीस ने मंजर कशी कर दी कि जैसे ही नमाज खत्म हुई मुसाफे के लिए जवान आए। मुसाफहा कहते हैं हाथ से हाथ को मिलाना, क्योंकि इमाम नवासे रसूल हैं, इमाम वक्त हैं, सब इमाम के हाथों को चूम रहे हैं। आए मुसाफहे को जवाना ने तिश्ना काम, चूमे किसी ने दस्ते शहिंशाह खासो आम। क्या दिल थे क्या सिपाह रशीदो सईद थी, कितनी बहादुर कितनी शुजा और कितनी आपके सईद जो सादत के साथ यानी आपके खुशी की ये फौज थी। बाहम मुआनिक़े थे, मुआनिक़े कहते हैं बगलगिर होना। हमारे कल्चर में मुआनिक़े सिर्फ सीने तक है, हम मिलते हैं, लेकिन पूरा मुआनिक़ा यह है कि चेहरे का भी चेहरे से मिले, जो आप देखते हैं मिडल ईस्ट में होता है। तो वो मुसाफहा वो मुआनिक़ा किस तरीके से आपके जो है बनाया किया गया। तो अब ये हुआ ये कि एक वाकया इसमें मीर अनीस ने, जिस पे मैं खत्म कर रहा हूं, कि हथियार इधर लगा चुके, सब नमाज के बाद तैयार हो गए। आज जंग का दिन है, हथियार इधर लगा चुके आक़ाए खासो आम, तैयार उधर हुआ अलम सैयदुल अनाम। खोले सरों को गिर्द थी सैदानियां तमाम, रोती थी थामे चूबे अलम ख्वाहरे इमाम। तेगे कमर में दोष पे शमले पड़े हुए, ज़ैनब के लाल ज़ेरे अलम आ खड़े हुए। ये हजरत ज़ैनब के दो बेटे, ये ओनो मोहम्मद, ये 10 और 11 साल के दो बेटे, ये समझते थे कि हमको यानी मामू हमको आपके जो है अलम देंगे। इस वजह से कि हमारे जो जद थे जाफर तैयार, पैगंबर अकरम ने 2 आदमियों को आपके अलमदार बनाया था। एक हमारे नाना जो अली थे, और एक हमारे दादा जो जाफर तैयार थे। तो अलम के तो हम मुस्तहक हैं। अब ये वाकया हो या ना हो, मीर अनीस मर्सिया खान है। देखिए इसी पर मैं खत्म। गर्दाने दामनों को खबा के वो गुल अजार, मरफक तक कोनियों को उलटे बसत बखार। अपनी आस्तीनों को कोनियों तक उलटकर जाफर का रोब दबदबे शेर किरदगा। सूरतों पे इनके दादा का रोब है और इनके चितवन पर दबदबा जो है अली का है। बूटा से उनके खत पे नमूदार और नामदार, छोटा खत है, 10-11 साल के। आंखें मली अलम के, आंखें मली अलम से फरेरे को चूम के, रायत के गिर्द झंडे के अतराफ अलम के अतराफ फिरने लगे झूम झूम के। गहमा को देखते थे कभी जानिबे अलम। नफ्सियात का गजब का शायर है अनीस। बेटे जानते हैं कि हमारे मामू हुसैन इब्ने अली ये अलम हमारी मां से पूछे बगैर किसी को नहीं देंगे। सबसे ज्यादा तो हकदार हम हैं,
کیونکہ نانا کی طرف سے بھی اور دادا کی طرف سے بھی علمدار بننے کے اس کربلا کا علم جو 72 فوق کا ہے، دنیا کا وہ علم ہے جو تا قیامت باقی رہے گا، علمدار۔ گہما کو دیکھتے تھے کبھی جانب علم، نعرہ کبھی یہ تھا کہ نثار شہ امم، کرتے تھے دونوں بھائی کبھی مشورے بہم، آہستہ پوچھتے کبھی ماں سے وہ ذی حشم، کیا قصد ہے علی ولی کے نشان کا، یہ امام کا، یہ ماموں کا کیا قصد ہے، کیا ارادہ ہے؟ اما کسے ملے گا علم نانا جان کا، یہ علم کس کو ملے گا؟ کچھ مشورہ کریں جو شہنشاہ خوش خصال، ہم بھی محق ہیں، ہم حقدار ہیں، محق یعنی حق رکھتے ہیں، ہم بھی محق ہیں، آپ کو اس کا رہے خیال، پاسے ادب سے عرض کی ہم کو نہیں مجال، کیونکہ ماموں کے سامنے ہم منہ نہیں کھول سکتے، اس کا بھی خوف ہو کہ نہ ہو آپ کو ملال، اور ہم کو ڈر یہ ہے کہ کہیں آپ ہم سے نہ بگڑ جائیں، آغا کے ہم غلام ہیں اور جان نثار ہیں، عزت طلب ہیں، نام کیوں امیدوار ہیں، بے مثل تھے رسول کے لشکر کے سب جوان، لیکن ہمارے جد کو نبی نے دیا نشان، خیبر میں دیکھتا رہا منہ تشکرے گراں، خیبر میں دیکھتا رہا منہ لشکرے گراں، پایا مگر علی نے علم وقت امتحان، طاقت میں کچھ کمی نہیں، وہ بھوکے پیاسے ہیں، پوتے انہی کے ہیں، انہی کے نواسے، ہم نواسے بھی ہیں، ہم پوتے بھی ہیں، ہم حقدار ہیں علم کے۔ اب ماں کا دیکھیے، یہ ہے میر انیس کی اور مرثیے کی عظمت، نفسیات، جذبات، رفتار، گفتار، مکالمہ۔ زینب نے تب کہا کہ تمہیں اس سے کیا ہے کام، کیا دخل مجھ کو، مالک و مختار ہیں امام، دیکھو نہ کیجو بے ادبانہ کوئی کلام، بگڑوں گی میں جو لوگ زباں سے علم کا نام، لو جاؤ بس کھڑے ہو الگ ہاتھ جوڑ کر، کیوں آئے ہو یہاں، کیوں آئے تم یہاں علی اکبر کو چھوڑ کر، سر کو ہٹو بڑھو نہ کھڑے ہو علم کے پاس۔ مرثیہ لکھا جا رہا ہے دوستو، مصروں میں ہے دم کسی نظم میں، یہ تیور بتائے تو ہم کیوں مرثیوں سے روگردانی کر رہے ہیں، سر کو ہٹو بڑھو نہ کھڑے ہو علم کے پاس، ایسا نہ ہو کہ دیکھ لیں شاہ فلک اساس، کھوتے ہو اور آئے ہوئے تم میرے حواس، بس قابل قبول نہیں ہے یہ التماس، رونے لگو کہ پھر جو برا یا بھلا کہوں، اس ضد کو بچپنے کے سوا اور کیا کہوں، عمر خلیل اور ہوس منصب جلیل، اچھا نکالو خط کے بھی بڑھنے کی کچھ سبیل، ماں صدقے جائے گرچہ یہ ہمت کی ہے دلیل، ہاں اپنے ہم سنوں میں نہیں، ہاں اپنے ہم سنوں میں تمہارا نہیں عدیل، کوئی تمہارا ہم سنوں میں تمہارا جیسا نہیں ہے، لازم ہے۔ دیکھیے ماں اپنے بچے کو ایڈوائز کر رہی ہے، مرثیہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں اخلاق سازی کا ہے، ماں اپنے بیٹوں سے پورے ایک ایک مصرے میں بات بتا رہی ہے، یہاں پر آپ بچے اون محمد کے ذکر میں ایک ماں کو اور اس کے بیٹے کی ایڈوائز کو دیکھیے، لازم ہے سوچے غور کرے پیش و پس کرے، جو ہو سکے نہ کیوں بشر اس کی ہوس کرے، ان ننھے ننھے ہاتھوں سے اٹھے گا یہ علم، چھوٹے قدم میں سب سے سینوں میں صبح سے کام، نکلے تنوں سے سبت نبی کے قدم پہ دم، عہدہ یہی ہے بس یہی منصب یہی حشم، رخصت طلب اگر ہو تو یہ میرا کام ہے، ماں صدقے جائے آج تو مرنے میں نام ہے، بیٹا آج تو مرنا ہے، پھر تم کو کیا بزرگ تھے گر فخر روزگار، زیبا نہیں ہے وصف اضافی، زیبا نہیں ہے وصف اضافی پہ اختیار، جوہر وہ ہیں جو تیغ کرے آپ آشکار، دکھلا دو آج حیدر السبت جعفر کی کارزار، یہ مت کرو وہ میرے نانا تھے وہ میرے دادا تھے، آج تم اپنے باپ دادا پر فخر مت کرو، خود تم تنومان بنو، خود تم ایسے ہو کہ دنیا تمہیں، جوہر وہ ہیں جو تیغ کرے آپ آشکار، دکھلا دو آج حیدر و جعفر کی کارزار، تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہیں، فوجیں پکاریں خود کے نواسے علی کے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں فوجیں پکاریں خود کے نواسے علی کے ہیں،
نرغے میں 3 دن سے ہے مشکل کشا کا لال. ماں کہہ رہی ہے بیٹوں سے نرغے میں تمہارا ماموں حسین نرغے میں 3 دن سے ہے مشکل کشا کا لال. اماں کا باغ ہوتا ہے جنگل میں پائے مال. پوچھا نہ یہ کہ کھولے ہیں کیوں تم نے سر کے بال. میں لٹ رہی ہوں اور تمہیں منصب کا ہے خیال. غمخوار تم میرے ہونا عاشق امام کے. معلوم ہو گیا مجھے طالب و نام کے. ہاتھوں کو جوڑ جوڑ کے بولے وہ فلاں فون. سمجھ گئے کہ ماں بگڑ گئی. ہاتھوں کو جوڑ جوڑ کے بولے وہ فلاں فام. غصے کو آپ تھام لے آئیں خواہر امام. واللہ کیا مجال جو لیں اب علم کا نام. کھل جائے گا لڑیں گے جو باوفا غلام. فوجیں بھگا کے گنج شہیدہ میں سوئیں گے. تب خطر ہوگی آپ کو جب ہم نہ ہوئیں گے. بیٹوں نے ماں سے کہا فوجیں بھگا کے گنج شہیدہ میں سوئیں گے. تب قدر ہوگی آپ کو جب ہم نہ ہوں گے. بچوں نے جب ماں کے دل کو یہ کہا بس کہہ کے یہ ہٹے جو سعادت نشاں پسر. چھاتی بھرائی ماں کی چھاتی بھرائی ماں نے کہا تھام کر جگر. دیتے ہو اپنے مرنے کی پیارو مجھے خبر. ٹھہرو ذرا بلائیں تو لے لوں یہ نوحنا. کیا صدقے جاؤں ماں کی نصیحت بری لگی. بچوں یہ کیا کہا کہ جگر پر چھری لگی. بس یہ مرثیہ چلتا ہے. جذبات نگاری کا شاہکار، انسانی جذبوں کی قدرت. مرثیے میں ماں بیٹے کو وہ نصیحت کر رہی ہے کہ واقعہ تو بیان ہو رہا ہے لیکن اگر ہر مصرے کا آپ تجزیہ کریں تو انسانی قدر کھل رہی ہے. ایک ماں کس طرح سے بیٹے کو نصیحت کرے، بیٹے کس طرح سے ماں کی تائید کریں، انسان کس قدر اپنے جو ہے آپ ترقی کرنے لگے. تو مرثیہ صرف رونے رلانے کی چیز نہیں. یقیناً رونے رلانا اس کا اہم ہے لیکن مرثیہ انسان سازی کا شاہکار ہے. بہت بہت شکریہ. کافی دیر ہو گئی ہے اور مجھے تیزی سے اپنے مقام پر پہنچنا ہے. انشاءاللہ کل اور پرسوں کیونکہ تعطیل ہیں ہم زیادہ تر اور زیادہ وقت تک گفتار کریں گے اور سوال جواب بھی انشاءاللہ کر لیں گے. خدا نگہدار. خدا حافظ. شکریہ.